بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل میڈیا سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے قول اور فعل سے کروڑوں مسلمانوں کو بہت رنجیدہ کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، آج یہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے مرنے کی خبر آ چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ درست سمجھے ہیں، ایک ایسا بدبخت انسان جس کو دنیا سلوان ممیکا کے نام سے جانتی تھی، وہ ناروے میں اپنی رہائش گاہ میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو پوری تفصیل دیں گے کہ یہ کون شخص تھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس نے کیا کچھ کیا اور پھر اس کا انجام کس جگہ پہ ہوا اور کیوں ہوا اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ اب اس کو ہم ریلیٹ کریں گے باقی چیزوں کے ساتھ، لیکن سویڈن کا کردار ضرور ذکر کریں گے اور ہم مسلمانوں کو کہیں گے کہ پرامن احتجاج کتنا مؤثر ہوتا ہے ایسے معاملوں میں، اس کا اندازہ بھی آپ کچھ لگا سکیں گے جو ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ سلوان ممیکا نامی بدبخت کی بات کی جائے تو یہ عراق سے تعلق رکھتا تھا، وہاں کی ایک ملیٹنٹ گروپ تھا، اس کے اندر یہ شامل تھا، اس کی شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر وہاں سے یہ 2021 میں سویڈن منتقل ہو گیا اور یہاں اس نے اسائلم وغیرہ اپلائی کر دیا۔ اسائلم اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن اور اسلام سے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہی بناتا، لیکن پھر اس نے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے جیسے مکروہ کام کرنا شروع کر دیا، جسے دیکھ کے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی۔ یہ تقریباً کچھ ہی دن بعد کہیں نہ کہیں جاتا، قرآن کریم کو نظر آتش کر دیتا اور لوگ بڑے رنجیدہ تھے اس پہ۔ سویڈن کا قانون اس وقت چونکہ یہ تھا کہ آزادی اظہار رائے ہے، ہر کسی کو کوئی قرآن، انجیل یا کوئی اور کتاب کو بھی جلانا چاہتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہاں کا قانون تھا۔ اب اس پہ مسلمانوں نے بڑا پرامن احتجاج کیا، جو اسلامی ممالک تھے سفارتی سطح پہ انہوں نے سویڈن سے رابطہ کیا کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو سویڈن نے کہا کہ ہمارے ملک میں آزادی حاصل ہے، ہم پھر اس قانون کو تبدیل کرنے پہ سوچیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو روک سکیں۔ تو پھر ایک تو انہوں نے قانون بھی اس پہ بدلا تھا کہ کسی کو تکلیف دینے والی بات آزادی اظہار رائے نہیں ہوتی، تو ایک تو انہوں نے قانون بدلا اور پھر سلوان ممیکا نے جو اپیل کر رکھی تھی وہاں پہ کہ مجھے آپ نیشنلٹی دے دیں، یہاں کی اسائلم اپلائی کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نیشنلٹی نہیں دے رہے اور سویڈن نے اس کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو پھر اس کو مجبوراً ناروے شفٹ ہونا پڑا۔ یہ ناروے میں ہی تھا اور وہیں رہ کے اپنی ایک ڈر والی زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ اس کو ڈر تو تھا جو کام اس نے کیا، یہ اپنے گھر کے اندر خوفزدہ ہوتا، یہ اکثر ویڈیوز بنایا کرتا کہ ایک عجیب قسم کا خوف میرے اوپر طاری ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کروڑوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، ان سے کھیل رہا ہے، تو اس کا جو کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی ہوتا ہے جس کے لیے ڈرنا بھی چاہیے۔ تو سلوان ممیکا کا بتایا گیا ہے کہ یہ ناروے میں اپنی رہائش گاہ میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ابھی کیونکہ آج ہی اس کا یہ واقعہ پیش آیا ہے تو کسی نے نہیں بتایا، پولیس نے ڈیٹیل مزید نہیں دی کہ اس کو کیا وجوہات ہوئیں، کس وجوہات کی بنا پہ اس کی موت ہوئی، تو ابھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن خبر سامنے آ چکی ہے اور یہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ایک ایسا دنیا میں کردار جو میں سمجھتا ہوں جس کا آنا بنتا ہی نہیں تھا اس دنیا میں، کہ انسان اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتا تو برا نہیں کرنا چاہیے، اور مذہبی ایسی منافقت پہرانے والے یا مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے کسی بھی قبیلے کے لوگ ہوں، ایسے لوگ تو نفرت کے قابل ہیں، چاہے وہ کسی یہودی مذہب کی، عیسائی مذہب کی، ہندو مذہب کی، سکھ مذہب کی، کسی کی بھی دل آزاری کرے۔ ہمارا معاملہ اصولی ہے، ہمارا موقف اصولی ہے، ہم کسی دین کی توہین کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اور اس شخص نے جو کام کیا وہ بھی انتہائی گھٹیا اور غیر اخلاقی تھا، اور آج یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ موت طبعی ہو یا کسی نے اس کو مارا ہو، بہرکیف ایسے لوگوں کا انجام تو آخر پہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔